السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سلار اور میرا آج پہلا ویڈیو ہے اور میں آج موجود ہوں محمد اسام علی سالجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں. تو ان سے میں 2-3 سوال کروں گا، دیکھوں گا کہ ان کو یہ سوال پتہ ہے. اگر پتہ ہے تو اور اچھی بات ہوگی، ہماری ویڈیو انٹرسٹنگ بن جائے گی. تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. تو ہمارے ویورز چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم نے پیسہ کمانا ہے، ہم نے وہ اپنا خود سے کاروبار کرنا ہے، تو سب بتائیں سارا. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں السلام. پہلے ولاگ میں سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. سوری سب سے پہلے سلامتی بھیج کے اس کے بعد آپ پر بھی سلامتی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کبھی بھی گفتگو کا آغاز جو ہے اللہ کے نام سے اور اہل بیت پہ درود بھیج کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کے شروع کرنا چاہیے. جی سر. اب آ جائیں کہ آپ کا جو سوال ہے کہ پیسہ کمانا یا پیسے کے لیے کاروبار، اور اس کے 2-3 باتیں بتا سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کمایا جائے. اس کے لیے ایک رویہ، ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب اس نے آنا ہے اس نے آنا ہے، جب اس نے نہیں آنا ہے اس نے رک جانا ہے. جیسے کہ ہوا کا چلنا، سورج کا نکلنا، کسی بھی موسم کا، کسی بھی بارش کا، کوئی بھی جیسے موسم بنتا ہے اسی طرح یہ سب ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک روم ہے اور اس میں کوئی آپ نے ہوا کا ذریعہ یا راستہ نہیں رکھا، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ہوا اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ کہاں سے کھلے گی تو ہوا آئے گی. مطلب وہ ہوا جیسے آئے گی اسی طرح رزق آتا ہے. اب آپ نے جیسے ہوا کے لیے کوئی انتظامات کرنے، اسی طرح رزق کے لیے کرنے. اس کے لیے سب سے پہلے انسان کی اپنی باڈی، جسم صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین باڈی، ڈیلی باتھ، نمک سے نہائیں اگر زیادہ نیگیٹیوٹیز ہیں، کوئی آپ پہ کوئی ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے باڈی فٹ نہیں ہے. خوشبو کا 3 بار استعمال کریں. اول وقت کی نماز پڑھیں. 2 آیتیں قرآن کی پڑھیں، صرف 2 ہی پڑھیں بے شک لیکن پڑھیں. اور کوئی نہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ راہ خدا میں حاضر رہنے کی کوشش رکھیں. اور 2-3 جس کو کہتے ہیں نا کھلا ہاتھ رکھیں صدقے کے لیے. بس جو شخص ان ساری چیزوں پہ کر رہا ہوگا عمل، اور 2 نفل سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اصال ثواب کرے. جو یہ کر رہا ہوگا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا رزق کے معاملے میں. اب آ جائیں بزنس کے لیے. بزنس کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ بچوں کو یہ لمبی ڈگریاں نہ کرائی جائیں. جب میٹرک کر لے بس بہت ہے. 17 سال کا محمد بن قاسم ادھر آ گیا تھا. اسی طریقے سے اسامہ بن زید جو ہیں ان کو لشکر کی کمانڈ بھی ینگ ایج میں ملی تھی. اور یہ جو ایج لگی ہوئی ہے یہ کوئی چکر نہیں. اب تو بچے ویسے ہی ایکسٹرا فاسٹ آ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ بڑی ڈگریوں پہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے ان کو چھوٹے بزنسز ابھی سے ہی شروع کروائیں. اور اب تو بچوں کے لیے بہت آسان ہے بزنس کرنا. جو بچے سن رہے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ آپ لوگ آن لائن اپنی شاپ بنا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو فزیکلی ادھر جانا نہیں ہے. فزیکلی یعنی کہ آپ کا برین ہی انگیج ہوگا. بس سپلائر ڈھونڈیں، اسی سپلائر سے سستے میں بلک میں بائی کر کے اسی سے ہی آپ جو ہے اپنی دراز پہ یا اس پہ جو ہے پروڈکٹ 10-20 روپے 100 روپیہ 200 لگا کے وہ لانچ کر دیں. آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی. جب آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے تو آپ مین سپلائر انگیج کر لیں. اسی طریقے سے آپ لوگ چھوٹی سستی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. مثلاً میں ٹیشو، سنی پلاسٹ، آپ لوگوں کی کوئی ایسی جو بچوں کی کوئی ایسی چیز، ریزر، شارپنر، وٹس ایور، 100-200 شارپنر ڈراپ شپنگ ان کی آپشن ہوتی ہے دراز کی، اس کو اڈاپٹ کریں، ادھر جا کے رکھوا دیں. مطلب اس طرح کہ اب تو فزیکل ہونے سے زیادہ آپ لوگ آئی ٹی یا آن لائن اس ٹائم شاپ بنا سکتے ہیں. اور دوسرا سوال، جو لوگ کہتے ہیں ہم دل کے مریض ہیں، وہ معدے کے مریض ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ڈسکس کر دیں. دیکھو اگر معدے کے مریض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہیں. میری ریسرچ اور تھیوری اس پہ بالکل اسٹریٹ اور کلیئر ہے. اسی لیے کل ایک BBC کی رپورٹ کی بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹرز جو ہے زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں اس دنیا میں. حالانکہ ڈاکٹر نے تو ہیل کرنا ہے فزیکلی باڈی کو، تو اگر وہ اپنی فزیکل باڈی کو کیور نہیں کر پا رہا تو لوگوں کو کیسے کیور کر رہا ہے.
اٹ مینس یہ میڈیکل سائنس جو بیسیکلی بہت زیادہ آگے نہیں جا سکی یا اس کی کور کو نہیں سمجھ سکی. معدے کا مرض ہے, دعائے کعب کا ہمارے ساتھ وظیفہ کریں, عمل کریں, ریکارڈنگ لگا لیں 41 دن. اس کے بعد آپ جو ہے جسم کی صفائی رکھیں, غیر ضروری بال جسم کے ختم رکھیں, ڈیلی نہائیں اور الائچی کا پاؤڈر یا گلاب کا پیتے رہیں, جسم پہ خوشبو کا استعمال کریں. جی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے 14 دن میں ہی آپ کا اسٹمک جو ہے وہ ریگولرائز ہو جائے گا. اور معدے کے علاوہ آپ نے کیا کہا؟ ہارٹ بھی شیطان خون میں دوڑتا ہے, روایات میں موجود ہے کہ شیطان خون میں دوڑتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے تو خون کا تعلق دل سے ہے, اور دل میں بھی یہی کلاٹنگ بناتے ہیں. اس کے لیے یہ جو آپ لوگ لہسن کھاتے ہیں دل کو تیز کرنے کے لیے, اس کو بند کریں. لہسن ممنوع ہے. جتنی ایسی مکروہ فوڈز ہیں جن کو اسلام نے کہیں نہ کہیں منع کیا ہے, مثال کے طور پہ جی لہسن کھا کے مسجد نہ آئیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہیں تو شیطانی قوتوں کا زیر اثر بن جاتے ہیں. تو خون پتلا کرنے کے لیے ایکسرسائز سب سے اچھی چیز ہے, اور متناسب کھانا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے چکر میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ لہسن شروع کر دیں اور یہ انڈا بند کریں. اور اسی طریقے سے یہ جتنی بھی چیزیں دل کے مریضوں کو دی جاتی ہیں بیسیکلی یہ ساری وہ ہیں جن سے الٹا ان کی بیماری بڑھتی ہے اور ہمیشہ مریض رہتے ہیں. اور یہ فارما کمپنیز ایک مافیا ہیں, جیسے پاکستان میں ایجوکیشن مافیا ہے, بچے پڑھائی جا رہے ہیں آگے, نہ نوکریاں, نہ ڈگریاں, نہ کوئی اسکل ہے, نہ کوئی کانفیڈنس ہے. اور اسی طریقے سے جو آپ کا یہ میڈیکل ہے یہ بھی ایک مافیا ہے. سر ہمارا اگلا سوال ہے کہ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب وہ کیا کہتے ہیں ان پہ سائیں ہیں, وہ جب بھی کچھ کرتے ہیں تو وہ پورا نہیں ہو پاتا. جیسے ویزا اپلائی کرتے ہیں, پتہ 5 مہینے ہو گئے ابھی تک ویزا کا بھی نہیں پتہ چلا, اور ان کا ویزا اپلائی نہیں ہوتا. جن کے ان پہ سائے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں. جن پہ سائے ہوتے ہیں, سائے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی نہ کسی طریقے آپ کے اوپر آ گیا. آپ نے کوئی گناہ کیا تب بھی آ گیا, آپ نے کسی گناہ میں شرکت کی, کسی اور کے گناہ میں شامل ہوئے تب بھی آ گیا. اٹ ورکس لائک اے گینگ. جیسے آپ کسی کے ساتھ مل کے کچھ کر لو تو آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں. تو شیطانی گینگ کا حصہ بنتے ہی آپ لوگوں کو یہ جو ٹربلز ہیں زندگی میں یہ شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ کوئی نظر کے ذریعے کہتا ہے, کوئی جادو سایا, کسی بھی ذریعے شیطان تو آیا نا. اب اس کو بلاک کرنے کے لیے صرف آپ کے پاس وہی ریمیڈیز ہیں کہ جسم کی صفائی, حفاظت کی دعائیں, تو قرآن کی ڈیلی تھوڑی دیر ہی کیوں نہ قرآن کی ایک مطلب تھوڑی 5-10 منٹ کی پڑھنا, اور 2 آیتیں ضرور سمجھنا. اول وقت کی نماز, جسم کی صفائی, خوشبو کا بے دریغ استعمال, یہ تو بلاکیج ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ویزوں کے معاملات ہیں اس میں ایک چیز اور بھی ایسٹرالوجیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ راہو اور مرکری کی دشا آئی اگر تو وہ بندے نے باہر جانا ہے. اب جب ان چیزوں نے اس پہ ماحول بنایا, یہ تھوڑی دیر کے لیے آئی تو ایک دم اس کا کام تیز ہوا, اور اب ویزا اس نے اپلائی کیا, ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اب اس کو بیسیکلی اپیل کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے اپیل نہیں کی کیونکہ اس کی وہ دشا بدل گئی. اب اس طرح جب آپ کوئی دشاؤں کے ایج پہ جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کا دل ہی نہیں کرتا. وہی دل تھا جانے کو بے چین تھا, وہی دل ہے کہ اب اپیل بھی نہیں کرتا, حالانکہ بعض اوقات وہ اپیل کریں تو ویزا لگ جاتا ہے. تو یہ عموماً دیکھنے میں آیا کہ آپ لوگ کیونکہ وہ پلانٹس کے امپیکٹ میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے وہ پلانٹس گزر جاتے ہیں, جیسے بارش کے موسم کے لیے آپ بڑی تیاری کریں, نہانے کے لیے چیزیں کریں, باہر نکلیں تو پتہ چلے بادل گزر گئے اور پھر آپ لوگ وہ ساری چیزیں رکھ کے ویسے ہی بیٹھے رہیں. یہ اسی طریقے سے آپ کے جو ویزے کا آپ نے پوچھا اس کے معاملات ہوتے ہیں. اوکے گائز, ہمیں تھینک یو, آپ نے یہ ویڈیو نکالی, اب ٹائم نکال کے ہمارے لیے دیکھنے کے لیے, تو بہت ہمیں اچھا لگا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اللہ